السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس انسان کا مرکز اس کے دل کو بنایا ہے۔ یعنی اس کائنات کا مرکز انسان ہے اور اس انسان کا مرکز اس کا دل ہے۔ تو پوری کائنات حقیقت میں انسان کے دل کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ دل مضبوط ہے، پاکیزہ ہے، تو اپنے ارد گرد کی کائنات کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ دل کرپٹ ہے، کمزور ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی کائنات کو بھی کرپٹ کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو تعلیمی نظام ہے، اس کے سارے کا سارا فوکس انسان کے دماغ ہے، دل نہیں ہے۔ اور جو مذہب ہوتا ہے، اس کا اصل فوکس انسان کا دل ہوتا ہے، بعد میں دماغ آتا ہے، کیونکہ وہ پہلے انسان کا تزکیہ کرتے ہوئے اس کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ تبلیغ کرتا ہے کہ اب علم کے راستوں میں جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ، کیونکہ یہ شخص دل کی مضبوطی کی بنیاد پہ جہاں جاتا ہے وہ خیر کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ لیکن جو کرپٹ ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد 10 PhDs ہیں، وہ جہاں جاتا ہے ادارے تباہ کر دیتا ہے، ملک تباہ کر دیتا ہے، قومیں تباہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی وہ PhD ہوتا ہے، وہ دماغ کی بنیاد کے اوپر بڑا علم والا ہوتا ہے، کیونکہ دل اس کا کیا ہے، وہ کرپٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک اور بڑی خوبصورت بات دیکھیں، پوری دنیا میں انسان یکمشت ہو سکتے ہیں دل کی بنیاد پہ، کیونکہ ایموشنلی انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دماغ کی بنیاد پہ ہم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ہم دنیا بھی جوڑنا چاہتے ہیں، وہ دلوں کی بنیاد پہ جڑتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک خاتون کا اپنے بچے کی طرف جو جذبہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آتا ہے، حالانکہ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، کیونکہ ایموشنز جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، دماغ چاہے ایک جیسا ہو نہ ہو۔ تو اب اس خودی کو جاننے کے لیے، اپنی ذات کو جاننے کے لیے دل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہمارا ایک سلسلے وار دروس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، جس کی آج قسط نمبر 9 ہے، کیونکہ ہم ان ساری اقساط میں اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا چیز ہے جو دل کو مضبوط کرتی ہے اور کیا بات ہے جو دل کو کمزور کرتی ہے۔ مضبوط ہیں، آپ سارے جہاں کو مضبوط کرتے ہیں، کمزور ہے، آپ سارے جہاں کو کمزور کرتے ہیں۔ اور آج جو شے ہمارے دل کو مضبوط یا کمزور کر سکتی ہے، وہ خوف ہے۔ سارے بھائی بولیں، وہ کیا ہے؟ خوف۔ اکثر لوگ، یہ بڑی سننے کی بات ہے، مثلا بہت ساری باتیں آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہوں گی، کیونکہ میرے لیے بھی دلچسپی کی بات تھی۔ اکثر لوگ خوف کو منفی سمجھتے ہیں، ایک منفی شے سمجھتے ہیں، کس سے ڈرنا چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ میرے بھائی، خوف اللہ رب العزت نے انسان کی بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑا ضروری الارم سسٹم ہے جو اللہ نے آپ کے اندر لگایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان احتیاط کرتا ہے اور کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ عمل کرنے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ وہ جس کی وجہ سے سوچتا ہے نا، وہ خوف ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بولوں، جاؤ اس چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ لگا دو، میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، آپ حامی بھرو گے، لیکن انے واہ چھلانگ، بولیں بھائی، ایک دم سے آپ کانپنے لگو گے، سوچنے لگو گے، ہڈی تو نہیں ٹوٹے گی، پسلی تو نہیں ٹوٹے گی، بچ سکتا ہوں نہیں بچ سکتا ہوں۔ یہ کس کی وجہ سے سوچ رہے ہیں آپ؟ اندر کا الارم سسٹم جاگتا ہے۔ جب بھی کوئی نقصان کی بات سامنے ہوتی ہے، انسان کے اندر کا سسٹم جاگ جاتا ہے اور اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ خوف ایک نارمل رد عمل ہے انسان کا۔ یہ انسان کو احتیاط کے لیے اور تفکر کے لیے ابھارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان سے کیا کرے، بچ جائے، کہ میں نے اس شے کا مقابلہ کرنا ہے یا بھاگ جانا۔ کتا سامنے سے آ رہا ہے میرے بھائی، ایک دم سے آپ کے اندر کیا آتا ہے میرے بھائی؟ خوف آتا ہے۔ یہ آنا چاہیے کہ اب مجھے بھاگ جانا ہے یا انشاءاللہ چلتے چلے جانا ہے۔ یہ سوچنے پہ کون مجبور کرتا ہے آپ کو؟ خوف۔ لیکن یہ خوف جب حد سے تجاوز کر جائے، انسان کسی جوگا نہ رہے میرے بھائی، یہ فوبیا بن جاتا ہے۔ بھائی کیا بن جاتا ہے؟ بولیں، فوبیا۔ اس کی اسلام بھی مذمت کرتا ہے، اس کی سائنس بھی مذمت کرتی ہے۔ یعنی انسان کے ذہن و قلب پہ خوف ایسے سوار ہو جائے، یہ خیر کے راستے بھی چلنے سے ڈرنے لگے، یہ صحیح عمل کرنے سے بھی ڈرنے لگے، یہ فوبیا بنتا ہے۔ اس کی اسلام بھی مذمت کرتا ہے اور اس کی سائنس بھی کیا کرتی ہے؟ مذمت کرتی ہے۔ اب جب خوف پیدا ہوتا ہے نا میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے جسمانی، ایک رد عمل ہوتا ہے جذباتی، دل کا رد عمل ہوتا ہے، ایک جسم کا رد عمل ہوتا ہے، پسینہ آ جانا، کانپنے لگ جانا، ٹھڈا پڑ جانا، ہاں جی، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا،
یہ میرے بھائی نارمل بات ہے، اس میں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے انسان اس میں کیا ہے، برابر. ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی کتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے میں بہادر ہوں، لیکن ایک دفعہ ڈر ضرور لگتا ہے. شیر میری طرف بھاگ رہا ہے، سانپ میری طرف آ رہا ہے، وہ جو ڈر کا آنا اور پسینہ آ جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ جسمانی رد عمل ہے، اس میں ہم سب برابر ہیں. لیکن ایک روحانی رد عمل ہوتا ہے، ایک دل کا رد عمل ہوتا ہے، جس کو جذباتی رد عمل کہتے ہیں. یہاں پہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ خوف کی بنیاد پہ ایمان بیچ دیتے ہیں. خوف کا سامنا کرتے ہیں، ایمان بیچ دیتا ہے. خوف کا سامنا کرتا ہے، رشوت لے لیتا ہے. خوف کا سامنا کرتا ہے، بیٹیاں بیچ دیتے ہیں لوگ. خوف کا سامنا کرتے ہیں، اپنی زبان کی خاطر بیٹی کہہ رہی ہے میرا یہاں پہ رشتہ نہ کرو، برباد ہو جاؤں گی میں، وہ کر دیتا ہے کیونکہ میں نے زبان دے دی ہے. اس خوف کی بنیاد پہ میرے بھائی کیا کرتا ہے، اس کا اپاہج ہو کے میرے بھائی اپنے لیے غلط فیصلے کر جاتا ہے. ایمان کیونکہ دل کمزور ہے. اور جب دل مضبوط ہوتا ہے میرے بھائی، وہ اللہ کے علاوہ کس سے ڈرتا؟ کسی سے نہیں ڈرتا. غلط سے ڈرتا ہے. صحیح بات ہو میرے بھائی تو اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، کہ صحیح جب آ جائے میں صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کی بنیاد پہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرتا ہے. وہ فیصلہ کرنے میں بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے. آج کی نسل، آج کے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے بھائی. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مہینہ مہینہ لگا دیتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور کمزور فیصلے کرنے والا دل کا بڑا کمزور ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسلام کیا کہتا ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ خوف کو فوبیا نہیں بننے دینا. یہاں پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، یہ خوف تیرے پیروں کی بیڑیاں نہ بن جائیں. یہاں پہ تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر امریکہ غلط ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر حاوی کرتے 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 اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ اب جیسے ڈرنا فرض ہے، ڈرے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میرے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے. خوف ایک وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے اس میں فرق کیا ہے. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت. بھائی ایک ہوتا ہے خوف اور ایک کیا ہوتا ہے، سارے بولیں، خشیت ہوتی ہے. خوف ایسا ڈر ہوتا ہے جس کے پیچھے علم نہیں ہوتا. خشیت ایسا ڈر ہوتا ہے جس کے پیچھے علم ہوتا ہے، جس کے پیچھے نالج ہوتی ہے. یعنی میں نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، ادھر بھوت چڑیلے ہیں، تو آپ کے اندر یہ خوف پتہ کیوں؟ کیونکہ سارا محلہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر کیا ہے، بھوت چڑیلے ہیں. اب اس کے پیچھے کوئی علم، اس کے پیچھے کوئی دلیل کچھ نہیں ہے. ہم فلاں ملک کو ٹکر نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ اس کے پیچھے کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی ہے، بس آپ کے اندر نفسیاتی طور پہ بیماری ہوتی ہے. جس علم کے پیچھے میرے بھائی خوف کے پیچھے دلیل ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں جب بھی خوف کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو خشیت کا لفظ استعمال کرتا ہے. جب بندوں کی طرف نسبت کرتا ہے تو خوف کی بات کرتا ہے. جب خوف کی بات آتی ہے تو اولیاء اللہ کیا ہوتا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غم کرتے ہیں، یعنی وہ اس چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ اپنی بات کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی. خشیت اختیار کرو میری، لوگوں کی نہیں، دنیا کی نہیں. جب اپنی طرف ڈر کی بات کرتا ہے تو خشیت کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے خشیت اختیار ڈرتے ہیں وہ اہل علم ہیں، علم رکھنے والے ہیں. یعنی وہ گناہ سے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے علم ہے. وہ نیکی کی تمنا کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے علم ہے. بڑی سننے کی بات ہے. جو خوف ہے نا میرے بھائی، یہ صرف تکلیف بڑھاتا ہے. خشیت جو ہے یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. یعنی اسلام مثبت خوف کی بات کرتا ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ایک منفی شے نہیں ہے، محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے دنیا تباہ ہوتی ہے. اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس سے دنیا آباد ہوتی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے ظلم نہ کر. اب آپ ظلم کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو قرآن و سنت سے علم آیا ہوا ہے. اب آپ ظلم نہیں کریں گے، اس سے معاشرے میں خیر بنے گی یا میرے بھائی شر آئے گا؟ ایک اور مثال لیں، آپ مخلوق چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جتنا زیادہ روتے چلے جاتے ہیں میرے بھائی اتنا نقصان ہے. مخلوق کے لیے جا رہے ہائے وہ کیوں چلے گئے، ہائے وہ کیوں چلے گئے، ہائے وہ کیوں چلے گئے، یہ جتنا مخلوق کے لیے آپ روتے چلے جاتے ہیں اتنی تکلیف بڑھتی ہے. لیکن جتنا اللہ کے لیے آپ روتے ہیں اتنا انسان روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے عرش کا سایہ ہے اس کے لیے. اس آنکھ پہ جہنم کیا ہے، حرام ہے، جو اللہ کے لیے کیا کرتے روتی ہے. رونا نہیں آ رہا، رونے جیسا منہ بناؤ. اب آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے، کیا رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی؟
رو لو، لیکن یہ رونا چپ ہو جاتا ہے، بند ہو جانا چاہیے. زندگی آگے بڑھنی ہے لیکن آپ بند نہیں کرتے ہو، روتے چلے جاتے ہو. 2 سال ہو گئے میرے بھائی، ظاہری سی بات ہے یہ دوائیوں پہ آ جائے گا، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ لیکن جب آپ اللہ کے لیے روتے ہیں، جتنا زیادہ یہ روتا ہے اتنا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ روحانیت میں انسان کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے. تو ہم جس ڈر کی بات کرتے ہیں میرے بھائی وہ محبت ہے، لیکن جب دنیا ڈر کی بات کرتی ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے پیچھے وہ خوف ہوتا ہے جو دنیا کو برباد کرتی ہے. سبحان اللہ. آج کی جو نسل ہے میرے بھائی، اس کے اندر جو موویز آ رہی ہیں، جو نوجوانوں کو تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے اٹیچ رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ تو اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. جو فلمیں اس وقت سب سے ہٹ ہیں وہ ایکشن موویز ہوتی ہیں، جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، جس میں چیرا پھاڑا جاتا ہے. وہ ایسا ایسا لوگوں کا خوف مٹا رہے ہیں. کتنی خبریں آتی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر مار دیا بھائی. ابھی جو مووی ہٹ ہے اس وقت انڈیا میں 900 کروڑ پہ گئی ہے وہ فلم. اس کا نام ہی کیا ہے؟ جانور. یعنی جو ہیرو ہے اس کا نام ہے جانور. جو اس کے سامنے آئے وہ بنا سوچے بنا سمجھے مار دیتا ہے، اور وہ ہٹ ہے فلم. دوسری جو ہٹ فلم ہوئی ہے 1100 کروڑ روپیہ کمایا اس نے، مار دھاڑ ہے. اور کس میں؟ انڈیا پاکستان میں مار دھاڑ ہے. انڈیا اور پاکستان کیا کرے گی؟ دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں. یعنی موویز دیکھیں کون سی ہٹ ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ ایک بچہ ہے، اب مووی کی وجہ سے اس نے اپنا ابا مار دیا بھائی. اس کے ابے نے تڑپ پڑا، یہ کہتا میں نہیں ڈرتا کسی سے، باپ مار دیا اس نے. شیر 2 قدم پیچھے لیتا ہے شکار سے پہلے، اس لیے نہیں لیتا، وہ بزدل ہوتا ہے. اس لیے کہ احتیاط کو، عقل و شعور کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے، اور پھر صحیح وقت دیکھ کے ایک ساتھ حملہ کرتا ہے. یہ پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں ہوتی ہے، یہ بہادری ہوتی ہے. یہ جو کہتا ہے نا میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے. بڈھی نے تھوڑا سا پریشان کیا، تو کی سمجھ نہیں ہے، تیرے بنا گھر نہیں چلے گا، جا تلا کے تم نکل جا اتھوں. 2 دن بعد رونا پٹن ڈالا ہوتا ہے، واپس لے دو، وہ فتویٰ کڈو انہوں واپس لے کے ہونا. ہوں کیوں ہے؟ اب کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ یہ خوف جو ہوتا ہے نا، میں کس سے نہیں ڈرتا، یہ بربادی پیدا کرتی ہے. شاید خوف رکھنا ہے، کیونکہ وہ انسان نتائج سے ڈرتا ہے کہ یار میرے عمل سے مجھے شاید کچھ نہ ہو، میری ماں مر جائے گی، مجھے شاید کچھ نہ ہو، میری بہن کا کیا بنے گا، مجھے شاید کچھ نہ ہو، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. تو وہ نتائج کو جب سوچتا ہے تو احتیاط کرتا ہے. جب احتیاط کرتا ہے میرے بھائی، آٹومیٹکلی اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی اس میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگتا ہے. یعنی ایمان والا، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اپنے دل کو اصل میں توازن میں کیسے آتا ہے کہ میں نے دنیا سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. صرف 2 باتوں پہ، ایک امید اور دوسرا احتساب. وہ ساری امیدیں کس سے رکھتا ہے بھائی؟ سارے بولیں اللہ سے. یعنی مجھے اجر دنیا میں سامنے لوگوں کے شاید میں ہار رہا ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں شاید میں کیا کروں؟ جیت رہا ہوں، کیونکہ وہ آخرت پہ نظر رکھتا ہے. اور دوسرا، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. دنیا دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ. یہ احتساب کی جو ڈر ہے، یہ میرے بھائی اس بندے کو اپنا دل مضبوط کرنے کے اوپر ابھارتی ہے کہ دنیا سے نہیں میں ڈرنا، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. کبھی کبھی کوئی غریب آتا ہے نا، آپ نے صرف یہ کیا، سمجھ رہے میرے؟ کوئی بولا نا چل چھاڑ دو میں کچھ نہیں کہتا، یہ جو یہ کیا نا اس کا بھی حساب ہونا ہے. یعنی کہ ذرے کا بھی کیا ہونا بھائی؟ اب سوچے ایمان والا جتنی گہرائی میں جائے گا اتنا زیادہ وہ اللہ کے لیے ڈرتا ہے، اتنا زیادہ وہ لوگوں سے اچھا ہو جاتا ہے، پبلک سے اچھا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی، اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے. آخر میں صرف 2 باتیں کرنی ہیں. اب یہ جو فوبیا ہوتا ہے نا، یعنی خوف انسان کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کو فوبیا کہتا ہے. تو مختلف قسم کے فوبیا، کسی کو اونچائی کا بڑا خوف ہوتا ہے. عمران خان کہتا ہے مجھے چھپکلی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ کو کاکروچ سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا خوف ہے. لیکن 2 قسم کے خوف ہیں جو آج کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ دنیا پوری میں انسانوں پہ سب سے زیادہ حاوی ہیں، اور عام طور پہ یہی خوف سب سے بڑا حاوی ہوتا ہے. ایک کو کہتا ہے کرونوفوبیا، مستقبل کا خوف. کس کا خوف میرے بھائی؟ مستقبل کا خوف. بڑی کمال بات ہے، آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ولا خوف علیہم ولا، وہ خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صاحب حال ہوتے ہیں، وہ آج میں جیتے ہیں. نہ وہ خوف ہوتا ہے ماضی کا، غم ہوتا ہے مستقبل کا. ان دونوں سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیں بھائی، آزاد ہو جاتا ہے. وہ آج میں جیتے ہیں. عمر بن خطاب اگر ماضی میں قید ہو جاتا، امیر المؤمنین کبھی نہ بن پاتا. جو ماضی میں کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں، یعنی لمحہ آگے بڑھ گیا ہے لیکن وہ وہیں پہ رہ گیا ہے. مجھے دوست نے دھوکہ دیا، آج کے بعد میں نے کسی کو دوست نہیں بنانا. ہاں جی، میری طلاق ہو گیا، حالانکہ میں تہجد گزار تھی، آج کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گی. یہ ماضی میں قید ہو گیا، پچھتاوے میں قید ہو گیا. یہ زندگی میں آگے نہیں بڑھا، حالانکہ زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے. تو نہ بڑھ، زندگی تو بڑھ رہی ہے. یا یہ مستقبل میں قید ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ یہ مستقبل ڈر ہے نا. اگر امریکہ سے پنگا لے لیا تو کیا ہوگا،
اگر آئی ایم ایف کے کان میں روڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ اگر سود سے آزاد ہونا چاہے تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے اپنی بیٹی کو کرپشن کے الزام میں سزا دلوا کے پھانسی چڑھوا دی کیا ہوگا؟ ہماری سیاست کا کیا ہوگا؟ یہ مستقبل کا خوف اپاہج کر دیتا ہے انسان کو، وہ حال میں کچھ نہیں کر پاتا۔ حالانکہ آپ کی ساری بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ حال پہ کھڑی ہے۔ مستقبل تو میرے بھائی کچھ نہیں ہے، مستقبل میرے بھائی صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا پلاننگ کے لیے۔ یہ کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے کس کے لیے؟ پلاننگ کے لیے۔ اور ماضی کیوں دیا ہے؟ عبرت کے لیے۔ اصل کام کیا ہے میرے بھائی؟ حال ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے صحابہ ہر خوف سے آزاد ہو گئے تھے۔ یہ صرف ایک میرے بھائی تصور ہے اسلام کا جو آپ کو مستقبلی خوف سے آزاد کر سکتا ہے، وہ ہے تقدیر پہ ایمان۔ اس پہ ایمان میرے بھائی کتنی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نوجوان صحابی کو بتا رہے ہیں کہ اگر ساری کائنات تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے لیکن اللہ نے تمہاری تقدیر میں فائدہ لکھا ہے تو یہ ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے اور یہ لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ساری کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اس لیے صحابہ کے سامنے 6000 ہیں، سامنے 60,000 ہے۔ اور آج کی طرح میرے بھائی بزدلوں کی جنگ نہیں ہے، بمب سٹو تو دوڑ جو اتھوں۔ 30,000 فٹ کی بلندی سے امریکہ کیا کرتا ہے؟ بمب پھینکتا ہے جہازوں سے، نیچے آ کے لڑ نہیں پاتا لوگوں سے۔ ہم لوگ کون تھے میرے بھائی؟ فیس ٹو فیس جنگ کرنی ہے۔ 6000 بندہ 60,000 میں گھسنا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ اس حدیث پہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ جو مستقبل کے خوف کا شکار، وہ کیا کہا؟ 6000 60,000 کیا ہوگا؟ وہ ڈر جائے گا، لڑے گا نہیں، اور کیا ہے؟ قوم مروا دے گا ساری۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ نے آج میرے لیے مرنا لکھا ہے تو اگر ہم 60 لاکھ بھی ہوتے تو اللہ کی قسم میں نے آج مر جانا ہے، اور اگر اللہ نے آج میرے لیے مرنا نہیں لکھا، ہم 6 بھی ہوں تو انشاءاللہ 60,000 پہ حاوی ہو جائیں گے۔ اس کی بنیاد پہ میرے بھائی وہ ٹکر لے جاتے تھے۔ خالد بن ولید سے نا کافر آ کے پوچھتے تھے وہ تمہارے پاس تلوار کہاں ہے جو اللہ کی ہے؟ کیونکہ خالد بن ولید کا کیا لقب تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی۔ ان کو لگا کوئی تلوار ہے اس کے پاس اللہ والی، وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا تلواریں تو میں ایک جنگ میں 8 توڑ دیتا ہوں بھائی، ہمارا تلوار ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے خالد بن ولید، عجیب بات ہے، کوئی 4 انگلیوں کی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم نہیں ہے، لیکن بستر پہ فوت ہو رہے ہیں۔ کیا کمال کا جملہ بولا انہوں نے، کہا اے دنیا کے بزدلو سنو، اللہ کی قسم اگر میدان جنگ کے اندر کسی کو موت آتی تو خالد بن ولید کو آتی، لیکن دیکھو زمانے کا ترک دیکھو کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ یعنی جب تک اللہ نہ چاہے بندہ مر سکتا۔ اور میں تو جمپ مارتا تھا مجھے شہادت ملے، جمپ مارتا تھا اندر، لیکن نہیں ملی کیونکہ اللہ نے مجھے وہاں پہ نہیں مارنا، کیونکہ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کی تلوار ہے، اسے دنیا والے توڑ سکتے ہیں، اللہ نے نکالا ہے اللہ ہی واپس ڈالے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ بستر پہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ سوچ انسان کو آزاد کر دیتی ہے اللہ کی قسم۔ اس لیے میرے بھائی نوجوانوں کو خاص طور پہ جملہ بول رہا ہوں، بڑا کمال جملہ ہے، ماضی کی عبرت حاصل کرو۔ حال تجربہ کیا ہوتا ہے، اس میں اس کو پلیس کر کے، اس کا استعمال کر کے اپنے حال کو بہتر کرو تاکہ تم اپنے مستقبل کے خوابوں کو حاصل کر سکو۔ دوسرا خوف کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنوں کے کھو جانے کا خوف۔ کیا خوف ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تھانٹوفوبیا، اپنوں کے کھو جانے کا۔ نوجوان لڑکا لڑکی کے عشق میں، محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے باپ کی چٹی داڑھی بھول جاتا ہے، ایسا گرفتار ہوتا ہے اپنی ماں کی عزتوں کو بھول جاتا ہے، ایسا گرفتار ہوتا ہے زنا کر بیٹھتا ہے یہ سوچے بغیر میری بہن کا کیا بنے گا، کیا اس سے کوئی شادی کرے گا، کیا اس گھر والوں سے کوئی نکاح کرنا چاہے گا، یہ نہیں سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں ماں کے بنا نہیں رہ سکتا، اس لیے ماں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، بیلنس نہیں کر پاتا۔ ساس ساس ہے، بہو بہو ہے، یہ توازن میں نے قائم کرنا ہے۔ مرد ہوں میں، مرد، مذکر نہیں ہوں میں کون ہوں بھائی؟ مرد ہوں۔ ہاں مذکر ہو تو بچ جاؤ، کیونکہ یہ ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، کیونکہ محبت میں کیا کرے گا؟ غلو کر گیا ہے، محبت میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ کھونے کا جو ڈر ہے میرے بھائی، یہ انسان کا بیڑا۔ جتنے میرے بھائی ایسا چوز ہیں، اکثر وہ پتہ کیا کہتے ہیں انٹرویوز میں؟ کہتے ہیں ہماری بڑھیاں، ہماری بیویاں اگر صبر کر جائیں اللہ کی رشوت ختم ہو جائے گی۔ وہ کہے گی جب تو حرام پیسہ گھر میں لے کے آئے گا مر جائیں گے، تیرے پیسہ نہیں کھائیں گے ہم۔ ہماری بنیاد پہ یہ سب کچھ نہ کر، بچوں کے لیے میں تو کر رہا ہوں، میں تو بیگم کے لیے کر رہا ہوں، نہ بھائی ہمارے لیے نہ کر۔ اگر بیگمات اور گھر والے ایسے ہو جائیں، رشوت ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، ہم نے نہیں کھانا ایسا پیسہ۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنوں کی محبت کی وجہ سے کہ یہ کھو نہ دوں میں، وہ کیا کرتا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کمال قسم کی 2 حدیثیں سنیں آپ، اللہ اکبر۔ میں نے چیک کی دوبارہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اتنی کمال، آپ کو پہلی دفعہ سنیں گے میجورٹی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بڑی کمال حدیث ہے، ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ محبت کرو تو توازن کے ساتھ، جس سے کر رہے ہو کبھی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور دشمنی کرو تو توازن کے ساتھ، جس سے کر رہے ہو تو کبھی سبحان اللہ۔ عمر سے ہماری دشمنی ہے، لیکن اس انتہا پہ نہیں ہے کہ کل اگر یہ دوست بن جائے تو ہم گلے نہ لگا سکیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور محبت کر رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کل یہ بندہ مرتد ہو کے کافروں کے صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ماں سے محبت کرنی ہے لیکن بڑے توازن کے ساتھ، اگر ماں غلط ہوئی تو ہمیں نے کیا کہنا ہے، ماں جی جان قربان ہے آپ پہ، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ بندہ وہ کر پائے گا جو محبت اور نفرت میں کیا رکھتا ہے بھائی، توازن رکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا سیاست میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی، بولو بھائی، سیاست میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، کبھی بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ کبھی کبھی میرے بھائی آپ جس کو بڑی نفرت کرتے ہیں، اب ایسے حالات اللہ پیدا کر دیتا ہے، صرف وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اب کیا کرو گے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اس کے سامنے جانا ہے، نہ گئے خودکشی کرو گے کیونکہ تم مر رہے ہو، جانا پڑے گا اس کے سامنے۔ دوسری بات، اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محبت کی ہے، کھو جانے کا ڈر یہ نارمل ہے، یہ محبت کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ یعنی محبت اگر پھول ہے نا، اس کا کانٹا بھی تو ہوگا نا۔ کانٹا پتہ کیا ہوتا ہے، یار جتنی عادت ہوگی ہے مجھے اس عورت کی، اس کے بنا میں اب کیسے رہوں گا، جتنی عادت ہوگی مجھے اپنی ماں کی، اب اس کے بنا میں کیسے رہوں گا، یہ محبت کا بائی پروڈکٹ ہے۔ محبت ہوگی تو یہ کانٹا ہوگا۔ لیکن کمال کی ایک حدیث کہہ دی، اس لیے صحابہ جشن منایا انہوں نے اس حدیث کو سن کے۔ کیا؟ بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور ان کو کس سے محبت تھی؟ رسول اللہ سے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ تو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں گھبرائیں نہیں، وہ فنا نہیں ہوا، چلا گیا نا، فنا نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، تمہیں ملے گا، واپس آئے گا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے تم۔ لیکن تھوڑا سا صبر کر جاؤ۔ کافر کیا کہتا ہے میرے بھائی، اس کا تو اندھیر نگری ہے، مر جانے کے بعد سب کچھ ختم ہے، ہمارا تو شروعات ہوتی ہے، ہمارا تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی میں پہلے ملیشیا تھا نا، میری امی پیچھے ہوتی تھی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا، اگر ایک دم سے خبر آئی ماں مر گئی تیری، تو میں اس حسرت کو لے کر بڑا تکلیف میں رہتا تھا۔ لیکن جب سے باقاعدہ صحیح حدیث ہے کہ جیسے انسان کی روح پرواز کرتی ہے اللہ کے سامنے پیش، اگر وہ نیک ہو تو، آپ کی ماں بھی نیک ہے، باقاعدہ وہ آپ کا استقبال کرتی ہیں اس طرف جا کر، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں سارے آپ کا کیا کرتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور باقاعدہ خبریں لیتے ہیں، تیری بہن کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، وہ فلاں کا کیا حال ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے محلے والوں کو، یعنی کہ میرے محلے والوں کو جو مر گئے اور نیک تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے، پھر فرشتے باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، یہ ابھی آیا ہے، اس کو اللہ کے سامنے جا لینے دو، بعد میں مل لینا۔ سبحان، یہ حدیث سن کے میں اتنا مطمئن ہو گیا، مرتی ہے نا تو ایک دن تو سب نے مرنا ہے، لیکن فنا نہیں ہوگی، وہ زندہ رہے گی، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تو اس کو بھی چاہے کہ نیکی کی کوشش کریں ہمیں، یعنی ہماری محبت، اللہ کی محبت ہوتی ہے لازوال، تو آپ اس کی بنیاد پہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی لازوال ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہوتی ہے میرے بھائی، اس کو زوال آنے والا ہے، آپ جس سے بھی کریں گے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ زوال میں ہی جاتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی۔ اور دوسرا میرے بھائی جو یادیں ہوتی ہیں، یعنی ایک بنیاد ہے، کوئی بھی ذات ہو وہ جب چلی جاتی ہے تو اچھی اور بری یادیں، بھائی اچھی یادیں بنائیں، جتنی زیادہ کوشش کریں اچھی یادیں بنائیں۔ جب کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو جب دل بہلانا ہونا، ان کی کیا کریں، اچھی یادوں کو یاد کریں، دل کو بہلا لیں۔ یہ بڑی کمال ہیبٹ ہے میرے بھائی، کبھی بیٹھ کے کیا کرنا، اچھی یادیں سوچنا رسول اللہ کی، اچھی یادیں سوچنا ابو بکر و عمر کی، اچھی یادیں سوچنا اپنی ماں کی، کہ ایک دفعہ امی اور ہم مری گئے ہوئے تھے اور ہم نے یہ کیا تھا۔ وہ جو آپ سوچیں گے تو آپ کیا ہوں گے، اسمائل آ جائے گی چہرے پہ، خوشی آ جائے گی۔ اس لیے زندگی کی بہاؤ سے بہتے چلے جائیں، ایک جگہ پہ رک نہ جائیں۔ دل سیکھ جاتا ہے کہ بھولنا کیسے، دل سیکھ جاتا ہے کہ چلنا کیسے، لیکن آپ جب رک جاتے ہیں تو رکا ہوا پانی بدبو پیدا کرتا ہے، پھر وہ بدبو آپ کو اور زیادہ ڈسٹرب کرتے ہو، دھیرے دھیرے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ مخلوق کے ہر خوف سے ہمیں آزاد کر کے خالص اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مستقبل کے خوف سے آزاد کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رشتوں کے کھو جانے کے خوف سے آزاد کر دے، اور رشتوں کو خالص اللہ کی محبت پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔